یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر عوام میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بات یہ مشہور ہو چکی ہے کہ لڑکا لڑکی کی عمر میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ایک دوسری بات بھی میں اس پر آگے بتاتا چلوں۔ پہلے تو میں عمر کا فاصلہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عوام میں خاص کر کے اب تو ہماری مسلم سوسائٹیوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایسی گندگیاں پھیلنے لگی ہے اور ایسے رسوم اور رواج کو جنم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بیک کے پیچھے عورتیں تو ہے ہی ہیں، کئی مرد حضرات بھی ہیں ان رسوم کو رواج دینے میں۔ اب دیکھیں نا کہ اب باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، لڑکی رشتے کے قابل ہو گئی ہے، اب جوان ہو گئی ہے کہ پہلے اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے نا، جب بچی بلوغیت تک پہنچے نا، سب سے پہلے اس کے جلدی سے رشتہ کر دیا جائے۔ اب یہاں پر والدین کا حال کیا ہے کہ لڑکی بڑی ہو گئی، اچھا رشتہ ہے، صرف 5 یا 7 سال کوئی لڑکا بڑا ہوتا ہے نا، تو والدین کیا کہتے ہیں، نہیں میری لڑکی تو ابھی چھوٹی ہے، لڑکا بہت بڑا لگتا ہے۔ اب حالات کیا ہوتی ہے کہ وہی لڑکی جو اچھے سے اچھا رشتہ آیا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا رشتہ، وہ ایسا رشتہ آیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو اپنے ساتھ خوش رکھے، ایسا رشتہ آیا ہو، پھر بھی جو والدین ہوتے ہیں نا، اپنی لڑکی کو چھوٹا بتا کر رشتہ نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس بچی کی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہے، اس بچی کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا قدم اٹھاتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر دیکھیں کیا قدم اٹھاتی ہے وہ لڑکیاں، کہ آج اپنی غیر مرضی سے جو شادیاں جو مسلم خواتین کرتی ہیں، جو بچیاں مسلمانوں کی کرتی ہیں اپنی مرضی سے، والدین کی مرضی کو چھوڑ کر، تو اس میں والدین کی کہیں نہ کہیں قصور تو ہے ہی ہے۔ میں تو یہ بات ایسے نہیں کہتا ہوں کہ بچوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اس پر والدین کا بھی قصور ہے۔ بہت لاڈ چڑھا کے رکھا نا، بہت پال کے رکھا، بہت لاڈ چڑھا کے پال کے رکھا۔ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام مجھے بتائیں کہ آقا علیہ السلام سے جمیل کون ہے؟ کوئی آقا علیہ السلام سے خوبصورت، آقا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت روئے زمین پر کوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دعا نہیں، لم یات نظیر و کفی نظری مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ اے میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے کون؟ ان کے والی سے زیادہ کوئی خوبصورت روئے زمین پر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کو مکہ والے امین کہتے تھے، امین، حتیٰ کہ اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ رشتہ آیا کہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک قبیلے خاندان قریش میں، اور جو ہاشمی خاندان ہے، خانہ کعبہ کی جو بانی ہے بنو ہاشم، اس کا میں وارث دار ہوں، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے سے خوبصورت، میں تو امانت دار ہوں، ایسا نہیں کہا تھا۔ فوراً آقا علیہ السلام نے امت کی تعلیم دینے کے لیے، ہمارے یہاں پر آج دیکھیں سوسائٹی کے اندر کتنی بچیاں مطلقہ ہیں، کتنی بچیاں بیوہ ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں بہت سی بچیاں بیوہ ہو گئی، بہت سی بچیاں، کوئی شادی کرنے کے لیے، کوئی ان کی نشو و نما کے لیے کوئی تربیت کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور حالات کیا ہوتی ہے کہ حالات کیا ہو گئے، حالات کتنے ناسو بن گئے کہ جو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، جن عورتوں کو، انہوں نے جو راستہ اپنانا تھا نا، وہ غیر راستہ اپنا لیا۔ کیسا راستہ؟ کہ گناہوں کا راستہ اپنا لیا۔ آج لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلم سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اور آج آپ سوشل میڈیا پر کیا یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ شادی کر کے امت کو تعلیم دیا کہ پہلے آپ بیوہ کا خیال کریں، آپ عمر کا تقاضا نہ دیکھیں، عمر کا فاصلہ نہ دیکھیں۔ اور یہی عمر کے فاصلے اور یہ سارے مسائل نے ہم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم اپنے سوسائٹی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو اٹھا کر دیکھیں، تو آقا علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسی خاتون کی؟ بڑی تاجرہ تھیں، بڑی ویپاری تھی، بزنس مین تھی۔ آپ اپنا مال لوگوں کو دیتے تھے کہ جاؤ آپ میرا مال بیچیں، آپ میرا مال بیچیں، آپ میرا مال بیچیں۔ اور
اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ طاہرہ، پاک دامن. آپ کی ویلیو، آپ کی رسپیکٹ مکہ کے بڑے بڑے کافر کرتے تھے. اتنی بڑی خاتون ہو، اتنی مالدار ہو، بزنس مین ہو، لوگ طاہرہ کہتے ہوں، لوگ ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہوں. تو انہوں نے اپنا مال بیچنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. تو وہ ایک دن اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے تھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال بیچ کر آ رہے تھے. تو دیکھا کہ فرشتے حضور پر سایہ کر رہے ہیں. تو آپ نے جب اور باتیں آپ نے دیکھی، آپ نے امانت دیکھی، تو خود بخود ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا رشتہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کر دیا کہ چلو مجھے یہ رشتہ منظور ہے. کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لیتا ہوں. اے نوجوان آ جا بھائی، عمل کر، سیرت پر عمل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمیں آج کہتا ہے نا نوجوان اپنے ماں باپ کو، میں رشتہ کروں گا نا، میں اپنے ماں باپ نہیں، میں اپنی مرضی سے کروں گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے رشتہ کیا نا، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے خرابی ہو گئی نہ، وہ کبھی سکون سے رہ ہی نہیں پائے. اور جن لوگوں نے اپنا رشتہ والدین کی مرضی سے کیا ہے نا، آپ دیکھیں ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے گھروں میں نا، ان کے گھروں میں والدین کی محبت ہے، والدین کی دعائیں، ان کے گھروں میں والدین کی دعائیں ہیں. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رشتہ جیسے بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں چچا سے پوچھ لوں. اب اجازت مل گئی، رشتہ ہوا، نکاح ہوئی. اب نکاح ہونے کے بعد ام المؤمنین پر ہزاروں جانیں قربان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آج سے آپ میری جان کے مالک ہو گئے. تو یہ جتنی بھی ساری دولت ہے نا، سارے کی ساری دولت وہ آپ کے قدموں میں رکھ دی. میری جان کے بھی مالک اور یہ ساری دولت کے بھی آپ مالک. تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ بھئی یہ خدیجہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے نا بلا جھجک جواب دیا. اور کیسا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جان کے مالک ہو گئے تو مجھے مال کی فکر کیا؟ سارا تو سارا ان کا ہی تو ہے. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پہلی آیت جب آپ پر نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ پر جو ٹھنڈی آپ پر طاری ہو گئی، آپ پر جیسے ٹھنڈی طاری ہو، تو آپ نے اپنے گھر کا رخ کیا تو زملونی کی یہ جو الفاظ حدیث پاک میں مروی ہیں کہ مجھے چادر اڑائیے. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی. جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا اعلان کیا، تو ایک طرف سارے مکہ کے کافر تھے، ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اس وقت ڈٹ کر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا نا جس خاتون نے، اس خاتون کا نام ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس خاتون کا نام ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان لائی، اور سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں نماز پڑھنے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہزاروں لوگ، خربوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے رہیں گے. وہ سجدہ کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلو میں جس نے پہلا سجدہ کیا نا، وہ سجدہ کرنے والی سیدہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد ان کے وصال سے جب بکری بھی آپ ذبح کرتے نا، تو اس کا بھی جو گوشت ہوتا نا، اس کا بھی گوشت تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجاتے تھے، ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. اس پر بھی ان کا پوری زندگی آپ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے، یاد کرتے. ایک مرتبہ تو ام المؤمنین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن آ گئی، اجازت مانگی، تو آپ کو ام المؤمنین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں، تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. اتنا پیار کرتے تھے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں. آج گھروں میں میاں بیوی کے جو جھگڑے نظر آتے ہیں،
اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. میں ان میاں بیوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھروں میں جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑے بات بات پر آپ جھگڑے کرتے ہیں، بات بات پر، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہے نا طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. اور میکے چلے جانا تو ایسا ہے جیسے ہم کہیں پکنک پر گھومنے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی شرم باقی ہے، نہ کوئی حیا باقی ہے. اب تو کیا حال ہو گیا ہے یہ امت کے خواتین کا، امت کے مردوں کا، کہ بھائی بات بات میں جھگڑے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ مووی سیریل وغیرہ اور یہ کیا کیا نہ جانے آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا ہے. آپ نے جب ان کو اپنا مشعل راہ بنا لیا تو حالت یہ ہو گئے کہ اب بات بات میں جھگڑے کرتے ہیں. بات بات میں، گھر میں چائے ہے اس پر بھی جھگڑے، گھر میں شکر ہے یا نہیں اس پر بھی جھگڑے، چائے اچھی بنی یا نہیں اس پر بھی جھگڑے. اس طرح چھوٹی چھوٹی بات، اور جھگڑے کیسے کہ بات طلاق تک پہنچنے لگی ہے. میں ان میاں بیوی سے کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی اور آپ کی زندگی کو جنت بنانا ہے، آپ کو اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد عاشق رسول بنے، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا پٹا پہنے، تو میں چاہتا ہوں کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھ لے کہ سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کر دیا، سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کر دیا. آپ سوچیں کہ جو خاتون بزنس مین تھی، بڑی تاجرہ تھی، مکہ کے بڑے رئیس اپنا رشتہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائیں، ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے رشتے کو قبول نہ کریں اور خود اپنا رشتہ سامنے سے بارگاہ رسالت میں بھجوائے. میں اس ماں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرتا ہوں. سارا مال حضور کی بارگاہ میں تو قربان کر دیا. حضور جو دین لائے نا، اس دین کو فروغ دینے کے لیے آپ میرے مال کو خرچ کریں، آپ مال کو خرچ کریں. یہ جو مال میرا نا، وہ مال اب سے میرا نہیں، وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کا مال ہے. جب آقا علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لے جاتے، 40 دن رہتے نا، 40 دن عبادت پہ غار ہرا میں، تو ماں خدیجۃ الکبریٰ، آپ بھی دیکھیں نا، حاجیوں کو پوچھے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، کہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہاں سے لے کر غار ہرا کتنا دور ہے. حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کا بستہ بنا کر، ٹفن بنا کر جاتی، اور آپ خود پہاڑ چڑھتی اور چڑھتے کھانا آپ کو پیش کرتی. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بنا کر ٹفن تیار کر کے آپ گھر سے نکلی، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ غار ہرا میں پہنچی، اور جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرائے، کہا خدیجہ جب تو گھر سے نکلی تھی نا، گھر سے کھانا بنا کر اور ٹفن لا کر تو گھر سے نکلی تھی، جب تو پہنچ رہی تھی، راستے سے آ رہی تھی، جبرائیل میرے پاس آئے، اور جبرائیل آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدیجہ گھر سے نکل آئی ہے، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو کہہ دے جبرائیل بھی اسے سلام بھیجتا ہے اور اللہ بھی اسے سلام کہتا ہے، اللہ بھی اسے سلام بھیجتا ہے. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور آ کر جیسے ہی آئی تو آقا علیہ السلام مسکرائے، کہا کہ خدیجہ تجھے جبرائیل بھی سلام بھیج رہا ہے اور اللہ بھی سلام بھیجتا ہے. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ خود سلام ہے، سلامتی والا، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ میں ایک خوشخبری بھی بھیجوائی ہے. کہا کہ ہم نے خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر کے رکھا ہے، جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے. وہ کیسا محل ہے کہ جس میں کوئی شور گول نہیں ہوگا، نہ رنج ہوگا نہ غم ہوگا. ایسا محل ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ایسا محل تیار کر کے رکھا ہے. تو ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون، سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والی خاتون، ہر موڑ پر، ہر لہجے میں، ہر جگہ آقا علیہ السلام پر تن من دن سے ساتھ دینے والی خاتون. میں آپ کو کیا بیان کروں، وہ ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کہ اللہ خود انہیں سلام بھیجے، اللہ تبارک تعالیٰ خود انہیں مزدہ بھیجے کہ آپ کے لیے ہم نے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے. کیسا محل کہ جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. ماں خدیجۃ الکبریٰ کہ ہم پر جب
کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہیں اور ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے نا، ہندوستان کے مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے، جس مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، تو ہندوستان کے ایک ایک مسلمان سے میرا یہ خطاب ہے، میں ان سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر تاریخ گواہ ہے، تاریخ بھی شاہد ہے، آپ نے بہت سے کے واقعات بھی دیکھے اور بہت سے کے واقعات بھی سنے ہوں گے، آپ اپنے معاشرے کو آپ کھنگال کر دیکھیں، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب سارے ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہوتا ہے نا، حل، تو وہ مسلمان بھائی، وہ سنی مسلمان بھائی کہاں جاتا ہے پتہ ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اجمیر شریف جاتا ہے، اجمیر شریف کہاں جاتا ہے؟ اجمیر شریف، جب معین الدین خواجہ معین الدین حسن سنجری کی بارگاہ میں، عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، وہ جب تک گھر نہیں پہنچتا ہے نا، تب تک غریب نواز کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، بارہا واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو میں بتاؤں صابر کلیری کی نگری، میں آپ کو بیان کروں شاہ عالم سرکار کی نگری، میں آپ کو بیان کروں نظام الدین اولیاء کی نگری، میں آپ کو بیان کروں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نگری، میں آپ کو بیان کروں میرا سید علی داتار کی نگری۔ آپ دیکھیں ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں یہ جو شہزادگان ہے نا، شہزادگان، پھر آپ آگے بڑھیں تو جا کئی مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، سارے اولیاء کا جو مرکز ہے وہ مرکز حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں، یہ سارے شہزادگان کو دیکھیں، آپ امام حسن عسکری کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام جعفر صادق کو دیکھیں، امام باقر کو دیکھیں، امام زین العابدین کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں، جتنے بھی شہزادگان ہیں، جتنے بھی شہزادے ہیں، ان کی ماں ہے، ان کی ماں سیدہ خاتون جنت طیبہ تقیہ طاہرہ رضیہ سیدہ ام ابیہ سیدہ خاتون جنت ماں فاطمہ ہے، اور ماں فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کل ان کا عرس ہے، تو اپنے گھروں میں ضرور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل مناقب اپنے بچوں میں بیان کریں۔ ابھی تو یہ زمانہ اتنی ترقی میں الحمدللہ ساری کتابوں کی گجراتی میں بھی ہونے لگے، آپ کو فضائل اور مناقب گجراتی میں بھی ملیں گے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں یہ اس پر بھی بات آپ کو زور دینا چاہتا ہوں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ مسلمان بچیوں کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ دن بدین اپنی شادیاں اپنی مرضی کے خلاف غیروں میں کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہماری بچیوں کو آپ پوچھیں کہ ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے، تو نہیں بتا پائے گی، واللہ نہیں بتا پائے گی۔ حضرت ماں سیدہ خاتون جنت کون ہے، تو بس اتنا پتا چلے گا کہ امام حسین کی ماں ہے، باقی کچھ نہیں پتا کہ کون، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی سمانی پاک کیا، آپ کی زندگی کیا ہے، بی بی نفیسہ کون ہے نہیں پتا، سیدہ زینب کون ہے نہیں پتا۔ اب سوچے کہ جن بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے سیدہ زینب کا کردار، سیدہ نفیسہ کا کردار، حضور علیہ السلام پر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایثار تھا، وہ ہماری بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا کیا خدمتیں کی ہیں، وہ ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو معاملہ کیا آئے گا؟ آپ ہی سوچے، تو یہی تو ہوگا نا پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو روکنا ہے، ان چیزوں پر روک لگانی ہے، تو سب سے پہلے ہماری بچیوں کو بتانا پڑے گا کہ میری بچیاں، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ مسکین نہیں، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کے سروں پر ایسا نہیں ہے کہ مائیں نہیں ہیں، آپ کے سروں پر ایسی مائیں ہیں کہ آپ دیکھیں ان سے اگر کسی کی نسبت ہو جائے نا، اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خاتون جنت، اور 17 روزہ کو انشاءاللہ تعالی ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس آ رہا ہے، تو آپ ضرور اپنی بچیوں کو ان کی تعلیم دیں، ان کی تربیت، ان کی زندگی بتائیں، ان کی زندگی کے گوشے بتائیں کہ
نفوس قدسیہ نے، نفوس قدسیہ یعنی پاک ذوات نے کیا کیا خدمتیں کی، کیسی کیسی زندگی گزار کر دین اسلام کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضرت سیدہ خاتون جنت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ میں آپ کے حوالے کرتا چلوں، یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ میں اس کو کیا بیان کروں، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ بھائی پوری رات ہمارا نوجوان سڑکوں پر جاگ رہا ہے، اب سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کر کے پھر بستر پہ چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، نہ فجر کا ٹھکانہ، سو ہی جاتا ہے، بس صبح اٹھتا ہے نیت کر لیتا ہے۔ پوری رات جو بندہ جاگتا ہے، سحری کرتا ہے، فجر کے وقت سے پہلے سو جاتا ہے، ارے میرے دوستو یہ کیسا روزہ آپ کر رہے ہو؟ یہ کیسا روزہ؟ ایک فرض کو آپ کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، اب سحری بھی کرتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت میں آپ سو جاتے ہیں۔ خدا را اب تو اپنی ذات پر رحم کریں، اپنی ذات پر رحم کریں کہ فجر کا وقت ہو اور آپ سو جائیں۔ فجر کا وقت، یہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ آپ فضیلتیں دیکھیں کہ جو رزق ہے نا، رزق ہمارا وہ فجر کے وقت بانٹا جاتا ہے، اور جب فرشتے رزق بانٹتے ہو ہم سوئے پڑے ہو، پھر کیا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، تو روزی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ارے فجر آپ دیکھیں نا، فجر آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کبھی، کہ جو باقی نماز ہے الحمدللہ باقی نمازوں میں ایک الگ الگ فضیلتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، مگر ایک فجر کی نماز ہے نا، اس کی کیفیت ہی کچھ الگ ہے۔ آپ خود آپ اس کا تصور کریں، آپ خود اس کو آپ دیکھیں اور خود آپ اس پر تجربہ کریں کہ فجر کی نماز پڑھے، دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور حالات یہ نوجوان پوری رات جاگتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی سحری کرتا ہے پھر سو جاتا ہے، فجر غائب، اور صبح روزہ رکھ کر نکل گیا۔ بھائی فجر آپ نے فرض نماز چھوڑ دی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون؟ ابو بکر شبلی، کہ صرف ایک نماز تہجد رہ گئی تھی تو آسمانوں میں ان کے موت کی خبر سنائی دی، آسمانوں میں۔ ہم تو فجر چھوڑتے، فرض ہے۔ میرے دوستو جو ہوا سو ہوا، اب خیال رکھیں سحری کے ساتھ ساتھ 10-15 منٹ آپ انتظار کریں، فوراً فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کون منع کرتا ہے، بٹ فرض تو آپ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔